السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى أبد العابدين على عدوهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. برعظمت مولا حسین بلند تر صلوات. اتنی خاموشی سے جشن منائے نہیں جاتے بھائی جتنے اب خاموش نظر آ رہے ہیں. تو برادران عزیز، محفل اور میلاد اور مجلس میں تھوڑا تو فرق کیا کریں نا. چہرے مسکرا رہے ہو، پتہ چلے کہ کس کے جشن میں آئے ہوئے ہیں. آج صرف آپ جشن نہیں منا رہے، فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں. آج صرف آپ خوش نہیں، آسمان کا ہر فرشتہ. یقیناً پڑھ لوں گا 10 منٹ یا 15 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا، جانا پروگرام میں. عزیزان محترم، جب آج کی رات آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچ کر ایک دفعہ پوچھتا ہے فرشتہ، یہ کیا ہوا؟ قیامت تو نہیں آ گئی کہ آسمان سے سب فرشتے زمین کی طرف جا رہے ہیں؟ آواز آئی جبرائیل امین کی طرف سے کہ قیامت تو نہیں آئی ہے، صاحب قیامت ضرور آیا ہے. آج اس امام کی ولادت ہے. آج کوئی خوش ہو نہ ہو، بطول خوش ہے. آج کوئی خوش ہو نہ ہو، علی خوش ہے. آج کوئی خوش ہو نہ ہو، رسول خوش ہے. آج خوش ہو یا نہ ہو، حسن مجتبیٰ خوش ہے. عزیزان محترم، وہ امام کی، اس امام کی آمد ہے. ہمارے پاس روز محشر کوئی اور نہیں ہے شفاعت کا ذریعہ، ایک ہی ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر! کیا عظمت ہے اس حسین ابن علی کی. اللہ نے ان کی ولادت بھی عظیم کر دی، شہادت بھی عظیم کر دی ہے. تاریخ انسانیت میں آدم سے خاتم سے لے کر قیامت تک میں کوئی ایسی ولادت نہیں ہوئی ہے جو حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی خطاب کے الفاظ نہیں ہے، کوئی تقریر کے الفاظ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. قیامت تک کے لیے کوئی بچہ اگر 6 مہینے کے حمل میں آتا ہے اس دنیا میں، یا حضرت یحییٰ مل جاتا ہے یا حضرت حسین ابن علی کی ذات مل جاتی ہے. اللہ اکبر! کیا عظمت ہے عزیزان محترم. آج صرف ہمیں نجات نہیں مل رہی ہے،
آج تو فرشتوں کو بھی نجات مل رہی ہے۔ وہ فطرس جس کا واقعہ سنتے رہے ہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھو عزیزان محترم۔ جب چوتھے آسمان پہ آ گیا جبرائیل امین، کہا کہاں جا رہے ہو؟ جس کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، کہا کہیں نہیں جا رہے ہیں، در بطول پر سلام عقیدت کے لیے جا رہے ہیں، ہدیہ تبریک کے لیے جا رہے ہیں، ہدیہ تہنیت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہتا کیا مجھے بھی لے جاؤ گے؟ یقیناً آپ جانتے فرشتہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ یقیناً کوئی تاریخ میں بتایا کہ علامہ ذیشان جوادی نے بہت تفصیل کے اس واقعے کو بیان کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس حسین ابن علی کی۔ دیکھو سب سے بڑی عظمت بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی جو امتیاز اللہ نے حسین کو عطا کر لیا، کائنات میں کسی کو امتیاز، چھوٹی سی مثال دے دوں، سال کے کتنے مہینے ہیں؟ بولے کیوں ڈرتے ہو؟ 12 کے ماننے والوں اور 12 بول بھی نہیں پا رہے یار۔ 12 مہینہ عجیب امتیاز حسین ابن علی کو، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے امتیاز ملا ہے۔ 12 مہینوں میں 2 مہینے جو حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہے، شعبان کا مہینہ جہاں حسین کی ولادت ہے وہاں کوئی غم نہیں ہے۔ بلکہ جملہ کہہ دوں، جملہ بدل کے کہہ دوں گا، نہیں شاید جملے کی قدر نہیں ہوئی، میں کہوں گا کہ شعبان ہے ہی کربلا کو آباد کرنے کا مہینہ۔ پہلی تاریخ فاتح کربلا کی ولادت کا دن، تیسری تاریخ شہید کربلا کا دن، چوتھی تاریخ عباس علمدار کا دن، پانچویں اگرچہ ہمارے ہاں نہیں منایا جاتا، 5ویں تاریخ مولا سجاد کی ولادت کا دن۔ کیا اللہ تعالیٰ نے امتیاز رکھا ہے، کیا فضیلت رکھی، اللہ اکبر۔ 7ویں تاریخ شہزادہ قاسم کی ولادت، 11 تاریخ سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ کربلا سے ہے۔ کربلا کو جلا بخشنے والوں کی ہے۔ اب کسی مومن کے ذہن میں آ گیا، مولانا نے بات تو زبردست کی، لیکن 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت ہے، ان کا تو تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جو لوگ دعائے ندبے کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اَيْنَ الطَّالِبُ بِنَبِي الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، حسین کا خون کا انتقام لینے والا، کربلا کے قاتلوں کا انتقام لینے والے کا نام۔ تعلق ہوا یا نہیں؟ کہاں اللہ نے تعلق پیدا کر لیا؟ مہینہ ولادت کا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یعنی اللہ نے حسین کی خوشی کو بھی بے مثل قرار دے دیا اور حسین کی شہادت کو بھی بے مثل قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس حسین ابن علی کی۔ 2-4 نقطے، 2-4 فضیلت کے جملے آپ کی زحمت تمام لے آیا فطرس کو بارگاہ رسالت میں۔ یا رسول اللہ، آج آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ جب بادشاہوں کے ہاں خوشی ہوتی تو ہدایہ دیا جاتا ہے، غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ایک غلام اور در پہ لے کر آیا۔ سوال کروں؟ سوال کرنے کا حق ہے مجھے۔ فطرس کو سزا کس نے دی تھی؟ بولے کیوں شرماتے ہو یار؟ اگر نہیں بولو گے تو اتر جاؤں گا، پھر بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ تو اس سزا کی جس نے سزا دی ہے وہی اس کی سزا کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم ہاتھ جو کہ اللہ سے کہ اللہ آپ نے اس سزا کو ختم کیوں نہیں کر لیا؟ قیامت تک کے لیے بس سزا میں نے دی ہے اور اسے بخشش کہیں اور سے نہیں ملے گی، در حسین سے اسے نجات مل جائے گی۔ اب آ گئے
بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے. میں ہاتھ جوڑ کر رسول اعظم سے کہہ دوں یا رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مالک ہے. یا رسول اللہ آپ پوری کائنات کے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ کے دروازے پر لے کر آئے ہیں. آپ دعا کر لیتے حسین کا واسطہ دے کر، حسین کا واسطہ دے کر کہتے کہ اس کو نجات مل جائے، اسے بالوں پر مل جائے. یا رسول اللہ آپ نے کیوں بھیجا؟ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری عظمت تو ہے ہی ہے، قیامت تک کے لیے حسین کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. جیو جیو کہا کہ جبرائیل امین رات کی عظمت بیان کر رہا ہوں، جو مشکلیں لے کے آئے ہو حسین کا واسطہ دے دو. جب فرشتے اس گھر کے گدا ہے تو ہم کیوں گدا نہ بنے؟ گدا بننا بھی اس گھر کی فضیلت ہے. بس بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے جبرائیل امین اسے لے جاؤ، حسین کے گہوارے سے مس کر لو. الفاظ میرے نہیں، میرے ایک بار لفظ میرا نہیں ہے، علامہ جیسان حیدر جوادی کا الفاظ ہے. میں پھر ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ سے کہہ دوں یا رسول اللہ ظاہر ہے حسین کا جسم اقدس معصوم ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے، تطہیر کی گواہی ہے کہ آپ نے کیوں فرمایا لے جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر لینا؟ جسم اقدس سے مس کرنے کو کیوں نہیں کہا؟ آواز رسالت آئے گی. اگر جسم کی حد تک ہوتی تو یہ معجزہ سن 60 ہجری تک رہ جاتا. کہا نہیں، اس جگہ میں رکھو جہاں حسین ہے. رسول نے بتا دیا پس جس گہوارے میں حسین ہو جب اس سے بالوں پر مل سکتے ہیں تو جس دری میں حسین ہے وہاں سے نجات بھی مل سکتی ہے. یا علی حسینیت، آج سب سے بڑا نعرہ یہ لگا دو یار، حسینیت. نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. کیا کریم کربلا ہے. میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، فرش ولا میں ہونا یہ کوئی عام فرش نہیں ہے. جب انسان فرش حسین پر آتا ہے تو وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. فضیلت بیان کروں، حسین وہ امام کریم ہے جب اس دنیا میں آئے فرش کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے. کہیں گے مولانا کوئی دلیل موجود ہے؟ الحمدللہ دلیل کے بعد بات کرتے ہی نہیں ہے. یہ مکتب ہے ہی دلیلوں کا ہے. ہم کوئی دوست دھمکی سے کسی کو قائل نہیں کراتے ہیں، کسی کو مار کر قائل نہیں کراتے ہیں، دیواریں کالی کر کے ہم کسی کو قائل نہیں کراتے ہیں. ہم ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. حسین فرش کا بھی مالک ہے، حسین عرش کا بھی مالک ہے. کہیں گے مولانا کوئی دلیل دے دے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جب حسین اس دنیا میں آتے ہیں تو عرش کے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں. اس دنیا سے جاتے ہوئے فرش کے مجرم کو معاف کر کے بتا دیا حسین کی حکومت عرش پر بھی ہے، حسین کی حکومت فرش پر بھی ہے.
کیا عظمت ہے. بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ایک جملہ میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں، کہہ کے جاؤں، جب فرش عزا سے اٹھے نا، فرش وضع سے اٹھے، کسی کو دعا دو نہ دو، اپنی ماں کو ضرور دعا دیا کرو. جس نے کچھ سکھایا یا نہیں، کم از کم حسین حسین کہنا سکھا دیا. کہا بیٹا جب بھی ٹھوکر کھاؤ گے کچھ نہیں کہنا، یا حسین کہنا یا علی کہہ دینا. جب فرشتوں کو بال و پر اس در سے مل سکتا ہے تو کیا ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ یقیناً سوال کرنے والا سوال کرے گا، مولانا ذرا یہ تو بتائے کہ فترس کے بال و پر جلے کیوں تھے؟ کہتے اس لیے جلے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے جو مقام و منزلت مجھے دیا کسی اور کو نہیں دیا. یعنی تھوڑا سا اس میں اس لیے کہ تکبر کبریائی سوائے ذات الہی کے کسی کو نہیں. اب بالوں پر مل گیا، اب چلا جا رہا آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے. بالوں پر مل گئے حسین کے صدقے سے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایک عجیب جملہ تاریخ میں موجود ہے، من مثلی. یعنی مجھ جیسا کون ہے؟ نہیں، اس کا پھر میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں. یعنی میں بے مثال ہو چکا ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر فترس سے کہوں گا، فترس کل تو نے تکبر کیا تھا، تمہارے بال پر جل گئے، تمہیں سزا مل گئی، تمہیں عتاب مل گیا، آج تو تجھے سدھرنا چاہے. پھر کہہ رہا کہ من مثلی. پریشان تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر، کیا جملے عزیزان محترم، تاریخ میں کیا بیان کیا ہے. اگرچہ میں کچھ اور لے کر آ گیا تھا، لیکن آپ کے جذبات دیکھ کر، آپ کے تاثرات دیکھ کر میں نے موضوع بدل دیا ہے. من مثلی. بس میں آپ کے پر تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آپ پر حسین تو ہے ہی بہت اعلیٰ، حسین کے ذریعے سے ہمیں بھی عظمت ملی ہے. جی کسی نے یہی پوچھا نا کہ حسین اور یزید میں کیا فرق ہے؟ کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. کہنے والے نے کہا فرق یہ ہے کہ یزید تھا، اس سے بڑا کیا فرق ہونا چاہیے کہ یزید تھا، یزید دشنام کر دیا حسین ابن علی نے کہ بس اگر ہمیں بھی کوئی عزت ملی ہے، ہم کچھ کہے نہ کہے. بلکہ کسی نے کہا کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ الحمدللہ ایام ازاں میں بہت پڑھا مولا حسین کے بارے میں، بہت الحمدللہ مواد موجود ہے. ظاہر ہے وقت نہیں ہے کہ پڑھوں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کیا عظمت ہے. کسی نے کیا جملہ کہا. میں تو اس دفعہ جوش ملی آبادی کے شعر میں بھی میں نے ترمیم کر دی ہے، ان کی روح سے معذرت چاہتے ہوئے. ہمارے بہت بہترین شاعر نہال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جوش ملی آبادی کیا، انسان کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی. ہم نے اس میں ترمیم کر کے یہ بتا نہیں، انسان کو بیدار ہونے تو نہیں، ہو چکا ہے انسان. کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کربلا جائے. کسی نے یہی تو کہا کہ آپ کا مکتب کس سے تعلق ہے؟ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کس تعلق ہے؟ ایک عالم دین نے بہت زبردست جواب دیا، کربلا کے بعد نہ سنی رہا، نہ شیعہ رہا، نہ اہل حدیث رہا، دو ہی فرقے بن گئے. ایک کا نام حسینی ہے، ایک کا نام یزیدی ہے. اربعین میں جائیں، سنی بھی ملے گا، شیعہ بھی ملے گا، وہابی بھی ملے گا، دیوبندی بھی ملے گا، اہل حدیث بھی ملے گا، عیسائی بھی ملے گا، یہودی بھی ملے گا، ہندو بھی ملے گا، بدھ مند بھی ملے گا. بلکہ وہ فرد بھی ملے گا جو اللہ کو مانتا نہیں ہے مگر حسین کو ضرور مان لیتا ہے. یہ عظمت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے،
آج ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا مکتب جو بھی ہو ہمارا تعلق کربلا سے ہے، ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ بس عزیزان، ایک دفعہ پطرس سے سوال کیا گیا، اے پطرس کیا تو نے عبرت نہیں لی؟ کل بھی تو نے تکبر کیا تھا، کل بھی اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا مجھے اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، آج تمہیں سزا تمہاری ختم ہو گئی، تمہیں حسین کے صدقے میں بال و پر مل گئے، تو پھر بھی کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ پطرس جواب دیتا ہے، کل جب میں نے تکبر کیا تھا دلیل نہیں تھی، آج میں تکبر کر رہا ہوں، دلیل موجود ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا انا عتیق الحسین، میں بے مثال اس لیے ہوں کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ بس پطرس نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، اگر حر ہے وہ بھی بے مثال ہے، اگر جون ہے وہ بھی بے مثال ہے، جو بھی صحابی حسین کا ہے کربلا میں ہے وہ بے مثال ہے۔ نہیں، جملہ نہیں مکمل نہیں ہو رہا ہے، بس اگر علم کو نسبت حسین سے ہے تو بے مثال ہے، اگر تابوت کو حسین سے نسبت ہے تو بے مثال ہے۔ جملہ کہہ دو، اگر حضور کو، اگر حاضرین کو ہمیں کسی اور سے نسبت نہیں ہے، ہمیں حسین سے نسبت ہے تو ہم بھی بے مثال ہیں۔ پڑھو یا بس کرو؟ بس کرو میں پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہماری اس حاضری کو حسین کی ماں زہرا کا واسطہ۔ آج زہرا خوش ہے، در زہرا سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ، باب الحوائج۔ اے زہرا تجھے غریب کربلا کا واسطہ۔ 28 رجب کی مجلس سن چکے ہو، کہتے کہ حسین جب نانا کے روزے پہ گئے بڑے اطمینان سے گئے، وقار سے گیا، سکینہ کے ساتھ گیا، سکون اطمینان کے ساتھ گیا، نانا کو خدا حافظ کیا۔ اللہ اکبر، مصائب ہے، شب ولادت ہے، لیکن جملہ سنیں حسین کی اپنے ماں کے ساتھ کتنی عظمت ہے۔ کہتے جب حسین ماں کی تربت کی طرف گیا نا، ایسے دوڑتے گیا جیسے بچہ ماں کی گود کی طرح لپک جاتا ہے۔ تو اماں خدا حافظ، مدینہ چھوڑ جا۔ سنو گا عزیزان، جملہ قیامت کا کہہ دیا، قبر زہرا سے آواز آتی ہے، حسین تو اکیلا مدینہ نہیں چھوڑ رہا، تیری یہ دکھیاری ماں جہاں جہاں حسین وہاں حسین کی ماں زہرا۔ یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ بانیان محفل پڑھنے والا ہمارے جتنے دوست احباب آئے ہوئے ہیں ابھی آئیں گے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آج کی اس عظیم ولادت کے صدقے میں جہاں پطرس کو بار و پل ملے ہیں، ہم بھی امید لے کر آئے ہیں، سب یقیناً حاجتیں لے کر آئے ہیں۔ آج حسین کا جشن ہے، آج عباس علمدار کا جشن ہے۔ اے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ، حاضرین کی جو بھی شرعی حاجات تمنائیں انہیں پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مریض ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ایک ہمارے مومن نمازی کی طرف سے اجتماع سے دعا ہے، ان کی کوئی حاجت ہے شریف، اس کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت بہت شکریہ۔